بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج کی حقیقت۔ اس واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں یہ معین کرنا ہوگا کہ اس واقعے کے ہم تک پہنچنے کے ذرائع یعنی سورسز کیا ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی ضمن میں مرجع اول اور اولین بنیاد قرآن مجید ہے۔ قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر دو مقامات پر صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اس میں نہ کسی اشارے کنایے کا اندازہ ہے اور نہ کوئی ابہام ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں اس واقعے کا ذکر ہے۔ اس سفر مبارک کے دو حصے ہیں، ایک حصہ زمینی ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے یعنی مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک۔ چنانچہ قرآن مجید میں دو مقامات پر اس واقعے کے دونوں حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں جو 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اس زمینی سفر کا ذکر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول گرد و پیش کو ہم نے مبارک بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو اللہ رب العالمین ہی ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، یہ نوٹ فرما لیں کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، بلکہ عرب ممالک میں جو قرآن مجید طبع ہوتے ہیں ان میں اسے سورۃ الاسراء کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا ہے۔ واقعہ معراج کا اجمالی خلاصہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور جبریل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھلائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے، اور آسمانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انبیاء کرام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ الصلوات و تسلیمات سے ملاقات فرمائی۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، نیز اللہ رب العالمین کی تجلیات و انوارات کا مشاہدہ کیا۔ یہاں سے مقام شریف الاقلام اور پھر مقام شریف الاقلام سے بارگاہ قدس میں پہنچے، وہاں بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے اور بلا واسطہ کلام خداوندی سے سرفراز ہوئے۔ اسی موقع پر نمازیں فرض کی گئیں۔ یہاں سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیت المقدس میں اترے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے قبل مکہ مکرمہ پہنچے۔